بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ وقت کا تقاضا اور لازمی ضرورت ہے، اور حکومت نے حالات کو سامنے رکھ کر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی پنڈتوں نے کافی عرصے پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ موجودہ سیکیورٹی مسائل کے پیش نظر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں مختلف سیاسی اور سیکیورٹی حالات کو مد نظر رکھ کر فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیع ہوتی رہی ہے، اس لیے اس فیصلے پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں معروضی حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور حالات کی ضرورت کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہم قومی امور اور بالخصوص سیکیورٹی سے جڑے اہم معاملات پر مسائل کو سنجیدگی سے دیکھنے کی بجائے اس پر سیاسی طرز عمل پیش کرنے یا سیاست کرنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان یقینی طور پر داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر سنگین صورتحال سے دوچار ہے۔ پاک بھارت تعلقات، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں موجود جنگی جنون، افغانستان کا بحران، ایران، چین، روس سے تعلقات، سی پیک، امریکہ سے معاملات سمیت دہشت گردی سے نمٹنے جیسے معاملات کی حساسیت بہت اہم ہے۔ اس وقت دنیا اور بالخصوص علاقائی صورتحال میں جو نئے امکانات ابھر رہے ہیں اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی داخلی خود مختاری اور سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ جو کچھ حالیہ دنوں میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے اور ایک ایسے جنگی ماحول کو دعوت دی ہے جو براہ راست پاکستان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ بھارت کو یہ بھی کہنا پڑا کہ وہ ایٹمی استعمال میں پہل بھی کر سکتے ہیں، اور جس انداز سے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں وہ ایک نئی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح افغانستان کے بحران کے حل میں افغان حکومت اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کی فیصلہ کن میز ہم نے سجائی ہے اس پر عالمی دنیا کی نظریں ہیں، اور بقول امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغان بحران کے حل کی کنجی پاکستان کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ دورہ امریکہ میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری دونوں قیادت کو بڑی پذیرائی ملی ہے، کیونکہ مسئلہ محض افغان بحران کے حل میں امن معاہدے کا ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس کے بعد کا جو منظر افغانستان کا ہوگا اس میں امن کو قائم رکھنا اور اس معاہدے پر شفافیت کے انداز میں عمل درآمد کرنا بھی اہم چیلنج ہے۔ یہ چیلنج پاکستان کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا، اور اس میں ہماری عسکری قیادت کا بھی اہم کردار ہے۔ اس تناظر میں آرمی چیف کی توصیف کو خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ فیصلہ بروقت بھی ہے۔ اس وقت عالمی دنیا کی نظریں بھی پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور ایسے موقع پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری دونوں قیادتوں پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مل کر ایسے فیصلے کریں جو ریاستی اور قومی مفادات کی ترجمانی کر سکیں۔ جنرل باجوہ کو یہ داد دینا ہوگی کہ انہوں نے اپنی پوری توجہ علاقائی سیاست پر مرکوز رکھی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علاقائی تعاون کے بغیر پاکستان کی داخلی سلامتی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت، ایران، افغانستان پر ان کی پوری توجہ ہے، اور وہ یہاں سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر خطے کی صورتحال میں کلیدی کردار ادا کریں۔ پاکستان کی علاقائی صورتحال کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اب ہم اس خطے کی سیاست کے نہ صرف اہم فریق ہیں بلکہ اپنا مؤثر اثر بھی رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی صورتحال میں خود کو خطے کی سیاست میں قیادت کے طور پر پیش کرے، اور خطے کے باقی ممالک کی نظریں بھی پاکستان پر ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت دونوں ایک پیج پر ہیں اور باہمی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں یہ مسئلہ داخلی اور خارجی سیاست میں بگاڑ اور بد اعتمادی کا رہا ہے۔ اس میں یقینی طور پر غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، لیکن اس بحران نے ہمیں قومی سیاست اور عالمی منظر میں مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کیا ہے۔ آج کی دنیا میں فوجی اور سیاسی قیادت کا باہمی تعلق کے عمل کو مضبوط کیے بغیر قومی سیکیورٹی پالیسی کا تعین بھی ممکن نہیں ہے۔
موجودہ صورتحال میں دونوں فریقین یعنی سیاسی اور عسکری قیادت ظاہر کرتی ہے کہ ان کو حالات کا ادراک ہے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا احساس بھی ہے۔ یہ جو حالیہ کچھ عرصے میں ہماری قومی اہمیت عالمی سطح پر اجاگر ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی سیاسی اور فوجی قیادت کی مؤثر اور مشترکہ حکمت عملی ہے۔ کچھ عرصے سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ناخوش ہے، لیکن یہ داد دینی ہوگی کہ ہم نے اپنی اہمیت امریکی پالیسی سازی میں بڑھائی ہے اور امریکہ ہمیں نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسی طرح امریکی صدر کی جانب سے مسلسل مقبوضہ کشمیر پر ثالثی کا کردار اجاگر ہونا یقیناً پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ ملک کے معاشی بحران میں دوست ممالک سے جو مدد ملی، اس میں بھی فوجی سربراہ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بہت سے لوگ مایوسی پھیلانے میں مصروف ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ داخلی مسائل جس انداز میں اجاگر ہوئے اور اس کے حل میں کچھ نہ کچھ کرنے کی روش بھی جو سیاسی خلا پیدا کیا ہے، اس کا بھی تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے تواتر کے ساتھ خود کو امن پسندی کے طور پر دنیا میں پیش کیا ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی نقطہ جنگ نہیں بلکہ بہتر تعلقات کی خواہش ہے۔ لیکن بھارت کی حالیہ پالیسی نے ہمیں واقعی جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں فوج اور اس کے سربراہ جنرل باجوہ کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری فوجی قیادت جس انداز میں خطے کے مختلف مسائل سے نمٹنے کی کوششوں کا حصہ ہے، ایسے میں ان مسائل کو حل کی جانب لے جانا اور اسے منطقی نتیجہ دے کر اپنے مفادات کو تحفظ دینا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے میں سیاسی اور عسکری قیادت کا باہمی مشترکہ حکمت عملی بنانا اور مل بیٹھ کر مسائل سے نمٹنے کی حکمت عملی قومی مفاد کے زمرے میں آتی ہے اور اس کی اپنی اہمیت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں فوجی سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر سیاست کرنے اور معاملات کو الجھانے کی بجائے حالات کی تصویر کو سمجھ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہوں گے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال ماضی کی سیاست خطے کے مسائل سے بہت مختلف ہے۔ ایسے میں ہمیں قومی اور عالمی سطح پر یہ پیغام دینا چاہیے کہ فوجی سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ نہ صرف داخلی مسئلہ ہے، بلکہ جو فیصلہ بھی سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر کیا ہے وہ قومی مفادات میں کیا گیا ہے۔ یہ تاثر دینا کہ اس فیصلے سے ادارہ جاتی عمل کمزور ہوگا، درست حکمت عملی نہیں ہوگی، بلکہ موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کی ڈاکٹرائن کی مشترکہ حکمت عملی ہمیں نئی کامیابیوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔